نکال کر زیر زمین بطلان کے کفن میں ہمیشہ کے لیے دفن کر دیا۔ امام احمد رضا خان کی ذات ہے۔ فوز مبین در رد حرکت زمین سمیت 4 کتابیں لکھ کر یہ ثابت کیا زمین اپنی جگہ قائم ثابت غیر متحرک ہے۔ امام احمد رضا خان کی ذات ہے جن کی لکیروں کی پیمائش رصد گاہوں میں ہے، جن کی معنوی تحقیق کی گہرائی ریسرچ سینٹروں میں ہے، جن کی عرشی مفاہیم کی کمانیں چاند سورج ہی نہیں دائرۃ البروج کو اپنے احاطے میں لے چکی ہے، جن کی محبت سے پیکر عشق کو پرواز مدینہ کا سلیقہ ملتا ہے۔ 50 سے زیادہ لوگوں نے جن کی ذات پر پی ایچ ڈی کی ہے، جن کی بارگاہ میں قیامت تک غیر منقسم ہندوستان کا سنی مسلمان ماؤنٹ ایورسٹ کی چٹانوں پر خون عقیدت سے یہ لکھنے کو تیار ہے اہل سنن کی شاہی تم کو رضا مسلم، ہر علم و فن کی شاہی تم کو رضا مسلم، فکر و نظر کی شاہی تم کو رضا مسلم، ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکتے بٹا دیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عرس نوری، مفکر اسلام حضرت علامہ مفتی غلام جیلانی اصغری، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ جج بولتا ہے اگر مذہب حنفی کی بنیاد پر کورٹ میں فیصلہ کیا جاتا تو اس کے لیے فتاوی رضویہ کافی ہوتی ہے۔ فتاوی رضویہ شریف ہلکے میں مت لیجیے گا، 6000 سے زیادہ سوالوں کے جواب ہے، ہزارہ مسائل ضمناً ذکر کر دیے گئے ہیں، 200 سے زائد رسائل ہے۔ میں ایک مثال دے کر کے آگے بڑھ جاؤں گا۔ اے بی سی ڈی ایف جی ایچ آئی جے کے ایل ایم این او پی کیو آر ایس ٹی یو وی ڈبلیو ایکس وائی زیڈ پڑھ کر کے ایک آدمی 1856 عیسوی میں سائنٹسٹ بنتا ہے۔ اس سائنٹسٹ کا نام ہے سیگمنڈ فرائڈ۔ 25 سال ویانا یونیورسٹی میں پڑھائی کیا۔ یہ رہنے والا کہاں کا، پیدا کہاں ہوا تھا؟ آسٹریلیا، ناٹ آسٹریلیا، آسٹریلیا، اٹ از بگ سٹی ان یورپ۔ پڑھائی کیا ویانا یونیورسٹی میں۔ یہ وہی یونیورسٹی ہے جہاں ہٹلر پڑھنے کے لیے گیا تھا مگر فیل ہو گیا کیونکہ لڑاکو کا پڑھاکو نہیں تھا وہ بندہ۔ 25 سال پڑھائی کر کے نوبل پرائز لیا، اور نوبل پرائز کس بات پر لیا؟ 1856، یاد رکھیے گا، 1856 میں پیدا ہو کر کے 25 سال پڑھائی کر کے کانوینٹ سینٹ پائس سینٹ جوسف، جس کے لیے ہم لوگ مرے جا رہے ہیں اپنے بچوں کو پڑھانے کے لیے، 25 سال پڑھ کر کے یہ نوبل پرائز لیا، اس وجہ سے کہ اس نے یہ کہا there is 3 personality in every man۔ انسان کے اندر 3 چیزیں۔ نمبر 1 آئی ڈی، the impulsive pleasure seeking part of the mind۔ نمبر 2 ایگو، the conscious realistic part of the mind۔ نمبر 3 super ego، the moralizing part of the mind۔ یہ 3 قسمیں کس نے بتایا؟ سیگمنڈ فریڈ نے۔ اس کو آسان لفظوں میں کہوں تو فیلنگ، ڈیسائیڈنگ، ایکٹنگ۔ انسان کوئی بھی کام کرتا ہے تو پہلے فیل کرتا ہے، اس کے بعد فیصلہ کرتا ہے، اس کے بعد کام کرتا ہے۔ فار ایگزامپل بھوک لے، گلاب جامن دیکھا، کھانے کا من کیا، کھا لیا آپ نے، پہلے دیکھا، دیٹ از فیلنگ، ڈیسائیڈنگ، پھر کہا کہ فیصلہ کیا نہیں کھائیں گے ہم، ڈیسائیڈنگ دوسرا اسٹیپ، پھر کھایا، دیٹ از تھرڈ اسٹیپ۔ اس نے کہا ہر شخص ہر کام سے پہلے 3 اسٹیپ سے گزرتا ہے۔ کب پیدا ہوا تھا؟ 1856 عیسوی میں۔ ٹھیک 1856 عیسوی میں ایک سائنٹسٹ بھارت میں پیدا ہوتا ہے، 1856 یاد رکھے۔ اور وہ سائنٹسٹ اے بی سی ڈی ٹوئنکل ٹوئنکل جونی جونی کانوینٹ آکسفورڈ کیمبرج، اے پی جے عبد الکلام کسی اور کے طریقہ پر ہی اپنایا۔ وہ سیدھا الف با تا سا جیم ہا خا دال زال پڑھتا ہے۔ تنظیم المسلمین جیسے ادارے میں زیر تعلیم حاصل کرنے والوں کے گھر میں پیدا ہوتا ہے۔ ان کی ماں بھی پڑھی لکھی تھی، باپ بھی پڑھا لکھا تھا، اور اس سائنٹسٹ کی عمر ابھی صرف 3 سال ہے، صرف 3 سال۔ سامنے سے طوائف کی جماعت جا رہی ہے، اس 3 سال کے سائنٹسٹ نے اپنا لمبا کرتا اٹھایا، آنکھوں کو چھپا لیا۔ طوائف کی جماعت نے کہا واہ رے میاں، جسے کھلا رہنے دینا تھا اسے چھپا لیا، اور جسے چھپانا تھا اسے کھول دیا۔ 3 سال کا سائنٹسٹ بولتا ہے سن طوائف، پہلے نظر بہکتی ہے تب دل بہکتا ہے، تب انسان کا قدم خطا کرتا ہے۔ دیٹ از فیلنگ،
مسلک اعلی حضرت فیضان بریلی شریف عرس نوری، عرس تحصیلی، عرس کلیمی، مفکر اسلام حضرت علامہ مفتی غلام جیلانی، نعرہ تکبیر، نعرہ انصار۔ بھائی صاحب مجدد بہت آئے اور آئیں گے. آپ یہ مت سمجھیے گا کہ بس اعلیٰ حضرت دیٹ از لاسٹ مجدد. نو نو نو، ہر صدی میں مجدد آتے ہیں. پہلی صدی ہجری کے مجدد عمر بن عبدالعزیز، دوسری صدی ہجری کے مجدد امام محمد بن ادریس شافعی، تیسری صدی ہجری کے مجدد امام ابو الحسن اشعری، چوتھی صدی ہجری کے مجدد امام ابو حامد الاصفہانی، پانچویں صدی ہجری کے مجدد امام غزالی، چھٹویں صدی ہجری کے مجدد امام فخر الدین رازی، ساتویں صدی ہجری کے مجدد امام تقی الدین الدقیق، آٹھویں صدی ہجری کے مجدد امام زین الدین عراقی، نویں صدی ہجری کے مجدد ملا علی قاری، دسویں صدی ہجری کے مجدد امام جلال الدین سیوطی، نویں صدی ہجری کے مجدد ملا علی قاری، گیارہویں صدی ہجری کے مجدد الجسانی، بارہویں صدی ہجری کے مجدد شاہ عبد العزیز محدث دہلوی، تیرہویں صدی ہجری کے مجدد محب رسول بدایونی، اور چودہویں صدی ہجری کے مجدد جو کچھ ہے اس صدی میں وہ تنہا رضا کا ہے، اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اچھا، اعلیٰ حضرت جس زمانے میں تھے اس زمانے میں اشرف علی تھانوی بھی تھا، مگر ایک عالم میں اور ایک عاشق میں فرق ہوتا ہے. اگر عالم من حیث ہوا، یہاں علماء طلبہ بیٹھے اور طلبہ علماء میں بہت مزہ آ جاتا ہے. من حیث ہوا عالم، اور عالم اگر عشق سے خالی ہو تو کیا ہوتا ہے، اور عشق کے ساتھ میں ہو تو کیا ہوتا ہے. دارالفتہ میں ایک فتویٰ گیا، کافر کا جھوٹا پاک یا ناپاک؟ سوال. اشرف علی تھانوی سے قلم اٹھایا، کہا کافر کا جھوٹا پاک. دلیل دیا رد المحتار سے، سور الآدمی ولو کانا کافرن طاہرن. رد المحتار میں لکھا ہوا ہے آدمی کا جھوٹا پاک ہے اگرچہ وہ کافر. یہی فتویٰ گیا بریلی کے قلندر امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں. وہ کہتے ہیں کہ کافر کے جھوٹے کی 3 قسمیں ہیں. اگر اس نے شراب پی کے اور مردار کھا کے جھوٹا کیا ہے تو اس کا جھوٹا حرام ہے، اور اگر شک ہو کہ کلی کر لیا ہے تو مشکوک کا جھوٹا مکروہ ہے، اور اگر یقین ہو کلی کر لیا ہے تو جھوٹا ادباً اور تبرکاً کیا جاتا ہے، اور کافر قابل تبرک نہیں ہے. جو کچھ ہے اس صدی میں وہ تنہا رضا کا ہے. وہ عالم تھا، رد المحتار پڑھ کے دلیل دے دیا تھا. آپ کہیں گے کہ رد المحتار کا تو حوالہ ہے. بھائی صاحب قرآن شریف میں آیا، وہ تو رد المحتار کا حوالہ دیا. اگر قرآن کا بھی حوالہ دیتا اور معنی اپنی طرف سے کرتا تو قرآن میں آیا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. جب قرآن سے لوگ گمراہ ہو جائیں گے تو رد المحتار سے کیوں نہیں گمراہ ہوں گے بھائی؟ قرآن سے گمراہ ہو جائیں گے تو رد المحتار سے کیوں نہیں گمراہ ہو جائیں گے؟ اب آئیے ایک اور پوائنٹ بتاؤں، پھر میری گفتگو ختم ہو جائے گی اعلیٰ حضرت کے حوالے سے، پھر دوسرے شہزادے پر آ جاؤں گا میں. وہ یہ ہے کہ خدائے کے بخش صاحب نے سنا ہوگا، اشرف میاں علیہ رحمہ نے بہت پہلے فرمایا تھا، منار قصر رضا تو بلند کافی ہے، تم اس کے پہلے ہی زینے پہ چڑھ کے دکھلا دو. فتاوی رضویہ تو ایک کرامت ہے، ذرا خدائے کے بخش ہی پڑھ کے دکھلا دو. دنیا میں قصائد بے شمار مشہور ہوئے، جیسے قصیدہ میمیہ ہے، قصیدہ لامیہ ہے. یہ قصیدہ آپ لوگوں نے بھی سنا ہوگا، قصیدہ بردہ، مولا یا صلی وسلم دائما ابدا، امام بوصیری کا. اس سے پہلے ایک اور قصیدہ ہے، اس کو بھی قصیدہ بردہ کہتے ہیں، وہ حضرت کعب بن زہیر کا ہے، ان کو بھی چادر ملی. ان کا قصیدہ لامیہ تھا، ان کا قصیدہ میمیہ تھا. اعلیٰ حضرت نے ایک قصیدہ میمیہ لکھا ہے، اس کا نام ہے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام. 150 سے زیادہ اشعار ہے. اس قصیدے کی شہرت کے مقابلے میں ابھی تک کوئی قصیدہ نہیں آ پایا. جو ملک والے ترجمہ نہیں جانتے، معنی نہیں سمجھتے، بھائی افریقہ والے آپ کیوں پڑھ رہے ہیں مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام؟ سمجھ میں آ رہا کچھ؟ بولے سمجھ میں نہیں آ رہا لیکن مزہ ضرور آ رہا ہے. 150 سے زیادہ اشعار. ایک قصیدہ اعلیٰ حضرت کا مشہور ہوا ہے، قصیدہ معراجیہ. اس زمانے کا بہت بڑا شاعر ہے، شاعر کا نام ہے محسن کاکوربی.
وہ اپنا قصیدہ معراجیہ لے کر کے اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں پہنچے اور کچھ اشعار سنائے. اعلیٰ حضرت نے سنے اور کہا کہ بس عصر کے بعد میرا قصیدہ معراجیہ سنیے گا. اس سے پہلے لکھا نہیں تھا اعلیٰ حضرت، کہا عصر کے بعد میرا قصیدہ معراجیہ سن لیجیے گا. عصر کے بعد پھر محفل بیٹھی، اعلیٰ حضرت فی البدیہی سنانا شروع کرتے ہیں قصیدہ معراجیہ. وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوگر ہوئے تھے، نئے نرالے طرف کے ساما عرب کے مہمان کے لیے تھے. وہاں فلک پر یہاں زمین میں رچی تھی شادی، مچی تھی دھومیں. ادھر سے انوار ہنستے آتے، ادھر سے نفحات اٹھ رہے تھے. اتار کر ان کے رخ کا صدقہ وہ نور کا بٹ رہا تھا بارہ کہ چاند سورج مچل مچل کر جبھی کی خیرات مانگتے تھے. نماز اقصا میں تھا یہی صرف کہ آیا ہو مانا اول و آخر کہ صف بستہ ہے پیچھے حاضر جو سلطنت آگے کر گئے تھے. یہی سما تھا کہ پیک رحمت خبر یہ لایا کہ چلیے حضرت تمہاری خاطر کشادہ ہے جو کلیم پر بند راستے تھے. سراغ عین و مکہ کہاں تھا، نشان کیف و الا کہاں تھا، نہ کوئی ساتھی نہ کوئی راہی، نہ سنگ منزل نہ مرحلے تھے. ہوا یہ آخر کے ایک بجرا تموج بحر ہو میں ابھرا، دنا کی گودی میں ان کو لے کر فنا کے لنگر اٹھا دیے تھے. محیط و مرکز میں فرق مشکل رہے نہ فاصل خطوط واصل، کمان حیرت میں سر جھکائے عجیب چکر میں دائرے تھے. کمان ان کا کہ جھوٹے لوگ تو تم اول آخر کے پھیر میں ہو، محیط کی چال سے تو پوچھو کدھر سے آئے کدھر گئے تھے. ہاں ہاں ان کا بڑھنا تو نام کو تھا، حقیقتاً کھیل تھا ادھر کا. تنزلوں میں ترقی افزا دنا تدلہ کے سلسلے تھے. ہاں ہاں حجاب اٹھنے میں لاکھوں پردے، ہر ایک پردے میں لاکھوں جلوے. ادب کھڑی تھی کے مسئلے پھوڑ کر جنم کے پچھڑے گلے ملے تھے. وہی ہے اوپر، وہی ہے آخر، وہی ہے ظاہر، وہی ہے باطن. اسی کے جلوے، اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مشرق اعلیٰ حضرت فیضان سرکار مختوم پاک، فیضان سرکار عاصی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. اچھا اس قصیدے سے اعلیٰ حضرت نے جو معراج کا سائنسدانوں نے انکار کیا ہے اس کا بھی رد کیا ہے. 1642 عیسوی نیوٹن کا نظریہ کہ زمین کے اندر گریویٹی ہے اور جو چیز زمین کی جنس سے ہوگی زمین اسے اپنی طرف کھینچ لیتی. فور ایگزامپل ایک پتھر اٹھائے زور سے اوپر مارے، کب تک جائے گا وہ اوپر؟ جب تک ہاتھ کا فورس رہے گا. ہاتھ کا فورس ختم، وہ سیدھا سینٹ ڈاؤن آن دا کلے، وہ ارتھ پر آ گرے گا، وہ مٹی پر آ گرے گا. لیکن ہوا کو پکڑ کے آپ اوپر پھینکے تو وہ نیچے نہیں آئے گی. آگ کو اوپر پھینکے وہ نیچے نہیں آئے گی. وائی؟ نیوٹن نے کہا زمین کے اندر گریویٹی ہے اور زمین اپنی طرف کھینچ لیتی ہے، اپنی طرف کھینچ لیتی ہے. یہاں یہ بات بھی ذہن میں رکھے، 7 سال کا ایک بچہ ڈاکٹر کے پاس جاتا اور ڈاکٹر آپس میں اپنے فرینڈ کے ساتھ یہی ٹاکنگ ٹو ایچ ادر کر رہے تھے. کیا نظریہ دیا یار نیوٹن نے گریویٹی کا، ابھی تک کسی کو پتا ہی نہیں تھا. ہی از گریٹ سائنٹسٹ، گریٹ تھیوری، بہترین کانسیپٹ پوری دنیا کو دیا. 7 سال کا بچہ بولتا میں نہیں مانتا نیوٹن. ڈاکٹر شاک، ہے یو آر اے ڈسٹنٹ چائلڈ لٹل بوائے. تو نیوٹن کو چیلنج کر رہا، بولے ہاں میں نہیں مانتا. اگر نیوٹن کی بات صحیح ہے تو زمین سے 2 پتھر اٹھائے، ایک کا وزن 1 کلو، دوسرے کا وزن آدھا کلو، اور سیم ٹائم پہ چھوڑے تو زمین کا زیادہ حصہ کس کے اندر ہے؟ 1 کلو کے اندر ہے نا. تو سیم ٹائم پہ چھوڑے تو 1 کلو والا دھیرے 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 گرے گا اور آدھا کلو والا فاسٹلی گرے گا، کیونکہ وہ 1 کلو والا زمین کو اپنی طرف کھینچے گا. اس کھینچا کھینچی میں وہ سلولی سلولی زمین پر آئے گا اور آدھا کلو والا اس کی بنسبت فاسٹ آئے گا. مگر ایسا ہوتا نہیں. مطلب نیوٹن کا نظریہ باطل باطل باطل. ڈاکٹر پریشان ہو گیا، یہ 7 سال کا بچہ کہاں سے دلیل لا رہا؟ کہا بیٹے سن، تمہاری بات میں یہاں لوجک تو ہے مگر ہم جنسیت کی کثرت کی بنیاد پر زمین اپنی طرف کھینچ لیتی ہے اس کو. 7 سال کا بچہ بولتا ہم جنسیت کی کثرت بھی مجھے تسلیم نہیں ہے، کیونکہ ہم نے یہ دیکھا ہے مسجد میں امام صاحب اکیلے رہتے ہیں مصلی امامت پر، ان کے پیچھے انہی
کی جنس سے 1000-2000 مقتدی رہتے ہیں، تو امام اکیلے مقتدی میں چپک کیوں نہیں جاتا؟ ہم جنسیت کی کثرت ادھر زیادہ ہے، وہ تو اکیلا ہے بیچارہ مصلی امامت پر، مگر آج تک کسی مسجد میں میں نے نہیں دیکھا کہ وہ امام مقتدی میں چپک جاتا ہو۔ مطلب ہم جنسیت کی کثرت، یہ بھی باطل باطل باطل۔ ڈاکٹر بولتا ہے یہاں بھی تمہاری بات میں لوجک ہے، امام چپک جاتا مگر روح چپکنے نہیں دے رہی ہے، روح مانع ہے، وہ چپکنے نہیں دے رہی ہے۔ 7 سال کا بچہ بولتا ہے چلو روح کو نکال دیتے ہیں، نماز جنازہ کے لیے ڈیڈ باڈی سامنے رکھ دیتے ہیں، آج تک کوئی لاش زندوں میں آپ کے چپکی نہیں ہے۔ اس کا مطلب نیوٹن کا نظریہ باطل باطل۔ اب ڈاکٹر لاجواب ہو جاتا ہے، دراصل اس کو پتا نہیں تھا کہ 7 سال کا بچہ کوئی اور نہیں ہے، اپنے وقت کا امام اعظم ہے، اپنے وقت کا امام مالک ہے، اپنے وقت کا امام شافعی ہے، اپنے وقت کا امام احمد بن حنبل ہے۔ اسے پتا نہیں تھا یہ 7 سال کا بچہ کوئی اور نہیں ہے، بلکہ اس کے سامنے آئنسٹائن بھی پرائمری کا اسٹوڈنٹ نظر آتا ہے۔ ڈارون کی تھیوری تحقیق کا کٹورا لیے بھیک مانگتی ہوئی کیوں میں کھڑی نظر آتی ہے۔ یہ 7 سال کا بچہ کوئی اور نہیں، 10 شعبان 1272 ہجری 14 جون 1856 عیسوی میں تاج الشریعہ کا نانا دادا بن کے پیدا ہونے والا میرا امام امام احمد رضا خان ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت عرس نوری مفکر اسلام حضرت علامہ غلام شیرازی، نعرہ تکبیر۔ وما علینا الا البلاغ آنے والا ہے۔ اعلیٰ حضرت کے بعد خانواد رضا میں نیابت آتی ہے مفتی اعظم ہند علیہ رحمہ و رضوان کی۔ ان کے بارے میں صرف اتنا یاد رکھے مفتی مجیب اشرف ہیں، احمد آباد کی دھرتی، ڈرائیور کے گیٹ پہ ہاتھ رکھے تھے، ڈرائیور نے بے خبری میں گیٹ لگایا، انگلی کٹ گئی، چمڑی کٹ گئی، خون نکلنے لگا۔ اگر آپ اے بی سی ڈی ایف جی ایچ آئی جے کے ایل ایم این او پی کیو آر ایس ٹی یو وی کے ذریعے ایم اے بی ایس ایم ڈی کے پاس چلے جائے تو چمڑی کٹی ہوئی ہے، نیڈل، ٹاکٹ، اسٹیجنگ تھریڈ، نیگلوکین اینڈ ہائیڈروجن، یہ علاج کا ٹریٹمنٹ ہے۔ اور اگر ہڈی ٹوٹ گئی ہے، ایکسرا، پی او پی، کاٹن اینڈ بینڈیج، کیلشیم میڈیسن اینڈ پین کلر، اور 90 دن کی وارنٹی، یہ از نو گارنٹی، وارنٹی دے گا 90 دن کی۔ مفتی مجیب اشرف کی انگلی کٹی ہے، چمڑی کٹ گئی، خون نکل رہا، اندر مفتی اعظم ہند بیٹھے ہیں، وہ اندر سے فرماتے ہیں میرے مولانا کو بلا کر کے لاؤ۔ مفتی مجیب اشرف کو بھیجا گیا۔ حضور مفتی اعظم ہند نے کیا کیا جانتے ہیں؟ الف با تا سا کا کمال میں انہوں نے قرآن شریف کی ایک آیت کی تلاوت شروع کی اور کٹی ہوئی انگلی کو اپنی انگلیوں کے بیچ میں رکھا اور دم کرنے لگے۔ ام ابرموا امرا فإنا مبرمون، ام ابرموا امرا فإنا مبرمون، ام ابرموا امرا فإنا مبرمون۔ اور اس آیت کا مطلب ہے زخموں کو تم بھرتے ہو یا میں بھرتا ہوں، زخموں کو تم بھرتے ہو یا میں بھرتا ہوں، اللہ فرماتا ہے۔ اور یہ آج پڑھتے جا رہے دم کرتے جا رہے، پڑھتے جا رہے دم کرتے جا رہے، خون کا بہنا بھی بند ہو گیا، چمڑی بھی جڑ گئی۔ وہ انگلی میں نے خود اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھا، اور تاریخ بتا رہی ہے کہ ماضی قریب میں مفتی اعظم ہند سے جتنی کرامت صادر ہوئی ہے کسی اور ولی سے وہ کرامت نہیں ہوئی ہے۔ ماضی قریب میں مفتی اعظم ہند سے جو کرامت صادر ہو۔ اچھا، کرامت میں سے ایک بات یاد ہے، یہاں پر ایک ولی بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ ولی اتنے پاورفل ہے کہ پانی پر چلتے ہیں، ہوا میں اڑتے ہیں، درخت ادھر درخت آ جا، اور ادھر ایک ولی بیٹھے ہوئے ہیں سائلنٹ، ساکت، خاموش، وہ پانی پہ بھی نہیں چلتے، ہوا میں بھی نہیں اڑتے، کچھ بھی نہیں کرتے، مگر جب بھی مؤذن کہتا حی علی الفلاح وہ چلے جاتے ہیں، وہ جھوٹ نہیں بولتے، وہ گالی نہیں دیتے۔ اور یہ ہے نا، یہ 10-15 انگوٹھیاں بھی پہن لیتے ہیں۔ عورتیں آتی ہے سر پہ ہاتھ رکھتے، شاباش شاباش تیرا کام ہو جائے گا، تیرا کام ہو جائے گا، دروازہ بند کر کے کام بھی ہو جاتا ہے۔ بہت بڑے والی پبلک ادھر جائے گی، 22 کے سنی مسلمانوں بھیڑ کدھر لگے گی؟ کہ ہوا پہ چلنے والے کی طرف بھیڑ لگے گی نا۔ یہی وجہ ہے کہ قوالوں کے پاس بھیڑ لگ جاتی ہے، جلسوں میں کم بھیڑ لگتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ طوائفوں کے پاس بھیڑ لگتی ہے، علماء کے پاس بھیڑ نہیں لگتی۔ یہاں یہ ولی جو ہوا میں اڑا، پانی پر چلا، آپ نے سمجھا
दिखाई यार, वो तो चुपचाप मस्जिद में जाके अल्लाह अल्लाह करता है, उसने तो कोई करामत ही नहीं दिखाई, मगर ये वाला दरख्तों को भी बोला लेता है, हवा में भी उड़ता है। अब आपको एक बुनियादी बात बताने जा रहा हूं, हवा में उड़ना अगर करामत है तो दुनिया में ईगल से बड़ा कोई अल्लाह का वली नहीं हो सकता है। फिर से सुनिए मेरी बात, दुनिया में अगर हवा में उड़ना करामत है तो ईगल, बाज, शाहीन, इससे बड़ा कोई अल्लाह का वली हो ही नहीं सकता। मच्छर खटमा, मच्छर मक्खी भी अल्लाह के वली हो जाएंगे अगर हवा में उड़ना करामत हो। पानी पर चलना अगर करामत है तो सबसे बड़ा अल्लाह का वली शार्क को होना चाहिए, डॉल्फिन को होना चाहिए, ब्लू व्हेल को होना चाहिए। अब करामत सबसे बड़ी किसको कहते हैं? तो किसकी दलील दूं मैं इस सिलसिले में? सीधा सबसे बड़े वली, पीरों के पीर, रोशन ज़मीर हुजूर सैयद अब्दुल कादिर जिलानी से पूछ लेते हैं। हुजूर आप तो पीरों के पीर है, आप ही बताइए ना सबसे बड़ा वली कौन और सबसे बड़ी करामत क्या? तो जवाब देते हैं, करामतुल वली अन यकून कौलुहु व फिअलुहु मुताबिक़न लिक़ौलिहि व फिअलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक वली की सबसे बड़ी करामत यह है कि उनकी बात नबी की बात के मुताबिक हो और उनका काम नबी के काम के मुताबिक हो। इसका मतलब ये हुआ ये इधर वाला अल्लाह का वली नहीं है, ये इधर वाला अल्लाह का वली है, क्योंकि अल इस्तिकामत फौकल करामत, शरीयत की पाबंदी करना ये सबसे बड़ी करामत है। यही वजह है कि अपने जमाने में इमाम हुसैन से बड़ा कोई अल्लाह का वली नहीं है, अपने जमाने में खाला से बड़ा कोई अल्लाह का वली नहीं है, और से बड़ा कोई अल्लाह का वली नहीं है। आला हजरत के जमाने में और भी अल्लाह के वली थे, मगर मुजद्दिद आला हजरत बने हैं, वो हवा में नहीं उड़े हैं, वो पानी पर नहीं चले हैं। हाँ, बल्कि उनका आलम यह है कि बुढ़ापे में जब मस्जिद नहीं जा पाते थे, पांव कमजोर हो गए थे, तो दो आदमी को बुलाया, तू इधर से आ जा, आप इधर से आ जाओ, मुझे मस्जिद तक ले चलो ताकि जमात से नमाज पढ़ूं। साहिबों ने कहा हुजूर बुढ़ापे में घर में नमाज पढ़ लीजिए, जमात आप पर वाजिब नहीं। तो वो कहते ये है कि वो सुन्नत है जिसको जवानी में अदा नहीं कर सकता हूं मैं, क्योंकि नबी जब शहीद हो गए थे ज़ाहिरन, तो अबू बकर उमर को बाजू में लिया और उनके सहारे मस्जिद नबवी में पहुंचे। यही तो मौका है, एक तरफ जमात होगी, दूसरी तरफ मुस्तफा की सुन्नत जिंदा होगी। ये करामत है सबसे बड़ी, इसलिए चले भाई मुफ्ती आजम इनकी बात हो गई है, उमर अली ने लगाने वाला है। एक तादुशरिया की बात रह गई। तादुशरिया अली रहमत के हवाले से एक खुद का मुशाहदा बता दूं। उड़ीसा में एक साहब ने मुझको बुलाया, तारीख ली, ज़ातेरा भी भेज दिया, पोस्टर निकला, पोस्टर में देखा ये उस आदमी का नाम है जिस पर तादुशरिया का फतवा है। कॉल किया, भाई आपके जलसे में मैं नहीं आऊंगा। क्यों नहीं आएंगे आप? पोस्टर छप चुका है, ज़ातेरा भेज दिया हूं मैं, आप क्यों नहीं आएंगे? मैंने कहा तादुशरिया का फतवा है, उसको आपने पोस्टर में सरपरस्ती में नाम दे दिया। बोले हुजूर अब क्या करूं, मैं पोस्टर तो छप चुका। मैंने कहा पोस्टर फाड़ दे, दूसरा पोस्टर शाये करे, पैसा मैं दूंगा। तादुशरिया का फतवा मैं नहीं आऊंगा, नहीं गया। कई महीने के बाद या कई साल के बाद जब पहुंचा, उन लोगों को पता चला मैं आया हूं, तो मुझे किडनैप कर लिया। 5 घंटे तक मैं किडनैप रहा, 5 घंटे तक। 5 घंटे के बाद में मुझसे माफी मांगा, छोड़ा, स्टेशन तक पहुंचाया, मुझसे पूछा आप क्यों नहीं आ रहे हैं? मैं सुन्नी हूं। मैंने कहा तादुशरिया से लिखा गया, आपकी सुन्नियत पर मैं कलाम नहीं कर रहा, तादुशरिया का फतवा है और मैं इसके खिलाफ नहीं कर सकता। ये बात हो गई। अब एक साहब का नाम नहीं बताऊं, एक साहब ने एक किताब लिखी, तादुशरिया अल्लाह के वली नहीं है, और दलील देखे उनकी दलील कुरान शरीफ में आया, इन औलियाउहु इल्लल मुत्तकून। वली वही होता है जो अल्लाह का वली वो है जो मुत्तकी हो। ये दलील कुरान शरीफ। और तादुशरिया मुत्तकी नहीं है। इसकी दलील क्या दे रहे हैं? वो अमीरों के यहाँ जाते हैं, गरीबों के यहाँ नहीं जाते, इसलिए मुत्तकी नहीं। ये तकवा के खिलाफ है, जो मुत्तकी नहीं वो वली नहीं। पूरी किताब लिखी भाई, और मैं कोई लफाजी नहीं करता अल्हम्दुलिल्लाह, बल्कि पूरे हिंदुस्तान में तकरीर में ये कहता हूँ गैर आलिम को तकरीर करना ही जायज नहीं, और तकरीर वही करे, वही बोले जो वो साबित कर सकता है। इसलिए तबलीग की इजाजत है गैर आलिम को, यानी मुअतबर किताबों से, अमीरुल कादरी की तरह शियाओं की किताबों से नहीं,
معتبر کتابوں سے معتبر روایات کو ہو بہو بیان کر دے، یہ تبلیغ ہے، اس کی اجازت ہے غیر عالم کو بھی۔ اس نے یہ کہا کہ یہ رسالہ ہے، تاج الشریعہ ولی نے اس پر دستخط کرے۔ میں نے کہا حضور آپ افضل و اعلیٰ ہے، علم میں، عمل میں، نسب میں، عمر میں، مجھے چھوڑ دیجئے۔ بولے نا دستخط کرے، دباؤ بنا لیا بھائی، تو غلام دیلانی ازہری پر دباؤ، دستخط کرے۔ میں نے کہا نہیں دستخط تو نہیں کروں گا۔ بولے اگر دستخط آپ نے نہیں کیا، اچھا 10-15 مریدین بھی تھے ان کے، اگر دستخط آپ نے نہیں کیا تو تبصرہ کرے۔ تبصرہ مطلب کمنٹس کرے، جواب دے سکتے، جو ہم نے لکھا وہ صحیح ہے کہ غلط ہے تو دلیل دے آپ۔ میں نے کہا پھر کہا حضور آپ افضل و اعلیٰ ہیں علم میں، عمر میں، کیونکہ میری عادت یہ ہے اپنے اکابر کی توہین برداشت نہیں کرتا ہوں، نہ ہی توہین کرتا اور نہ ہی توہین کو برداشت کرتا ہے، اور جو مسلک اعلیٰ حضرت کے خلاف ہے اسے چھوڑتا بھی نہیں۔ ہم نے کہا حضور آپ مجھے رہنے دیں، کہا نہیں تبصرہ کریں۔ جب تبصرہ کرنے پر مجبور کیا تو وہ ناچیز سنبھل کے بیٹھا اور کہا سنیں آپ کا دعویٰ ہے تاج الشریعہ ولی نہیں، دلیل ہے ان اولیاء الا المتقون، ولی وہ ہوتا ہے جو متقی ہو، اور متقی نہ ہونے کی دلیل یہ ہے کہ امیر کی دعوت پر جاتے غریب کی دعوت پر نہیں جاتے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 2 ہدی للمتقین، خزائن العرفان میں متقی کی 7 قسم کیا۔ پہلی قسم جو کفر سے بچتا ہو، دوسری قسم جو گمراہی سے بچتا ہو، تیسری قسم جو گناہ کبیرہ سے بچتا ہو، چوتھی قسم جو گناہ صغیرہ سے بچتا ہو، پانچویں قسم جو مشتبہ سے بچتا ہو، چھٹویں قسم جو غیر کی طرف جو مکروہ ہے، جو گناہ صغیرہ مشتبہ سے بچتا ہو، اور چھٹویں قسم جو نفسانی خواہش سے بچتا ہو، ساتویں قسم جو غیر کی طرف التفات سے بچتا ہو۔ میں نے اس عالم دین سے کہا آپ نے کون سی قسم مراد لیا ہے بتائیے؟ پہلی کفر، دوسری گمراہی، تیسری گناہ کبیرہ، چوتھی گناہ صغیرہ، پانچویں مشتبہ، اور چھٹویں قسم نفسانی خواہش، ساتویں قسم غیر کی طرف التفات۔ آپ نے کون سی قسم مراد لی ہے؟ متقی میں یہاں تقویٰ کا کون سا معنی مراد لیا ہے؟ اگر آپ نے 7ویں مراد لی ہے تو میں 5ویں کے حساب سے تاج الشریعہ کو ولی مانتا ہوں۔ اگر آپ نے 5ویں مراد لی تو میں 4تھی کے حساب سے ولی مانتا ہوں۔ اگر آپ نے 4تھی مراد لی تو میں 3ری کے حساب سے ولی مانتا ہوں۔ اور کافر تو آپ بھی نہیں مانتے ہیں تو متقی کی پہلی قسم میں داخل ہے۔ آپ نے جو دعویٰ کیا اس کی دلیل نہیں ہے، اور جو دلیل دی وہ دعوے پر فٹ نہیں ہے۔ اسی کو شرح تہذیب کے حاشیے میں کہتے ہیں تقریر تام نہیں ہے۔ یہ سننا تھا کہ سناٹا طاری ہو گیا، میں آخر سوچ میں رہ گیا کہ یہ جواب آیا کہاں سے، تو جواب مجھے مل گیا۔ جس طریقے سے امام فخر الدین رازی آخری میں شیطان سے مناظرہ کر رہے تھے، اللہ ایک ہے قل هو اللہ احد، اس نے کاٹ دیا۔ دوسری دلیل شیطان نے کاٹ دیا، تیسری دلیل شیطان نے کاٹ دیا۔ اس کے بعد پھر وہ مرشد کہتے ہیں بیٹا بول دے بغیر دلیل کے میں اللہ کو ایک مانتا ہوں، بغیر دلیل کے اللہ کو ایک مانتا ہوں۔ پیر و مرشد نے رہنمائی کی، میری تو یہ مجال نہیں ہے، مگر مجھے یقین ہو گیا اس عالم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر، اس کی زمین پر، اس کی خانقاہ میں، ان کے 15 مریدوں کے بیچ میں جو تاج الشریعہ کی حقانیت ہے، دلائل سے میں نے بات کی ہے، یہ کسی اور کا فیضان نہیں، میرے پیر و مرشد تاج الشریعہ کا فیضان ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت فیضان سرکار تاج الشریعہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ تاج الشریعہ علی رحمہ رضوان شریعت کے تاج تھے، متقی پرہیزگار تھے، اور مفتی اعظم ہند خود فرماتے ہیں کہ میں جس پر آنکھ بند کر کے سب سے زیادہ بھروسہ کرتا ہوں وہ 2 ہیں۔ مفتی اعظم ہند کی بات سنیں، اعلیٰ حضرت کیا مفتی اعظم ہند دیا؟ مفتی اعظم کہہ رہے کہ میں 2 لوگوں پر بہت کامل مجھے اعتماد اور بھروسہ ہے، ایک کا نام تحسین رضا ہے اور دوسرے کا نام اختر میاں ہے۔ یہ کن کا جملہ ہے؟ مفتی اعظم ہند علی رحمہ رضوان کا۔ حضور تحسین ملت علی رحمہ رضوان، یہ آپ پیدا ہوتے ہیں 4 شعبان المعظم 1348 ہجری میں۔ آپ کا نسب نامہ، کیونکہ حضور رضوان میں آ رہے ہیں، یہ انہی کے شہزاد ہیں، اس لیے میں ان کے بارے میں بتا دوں۔ آپ کا نسب نامہ اس طرح ہے
مظہر مفتی اعظم ہند صدر العلماء حضور تحسین رضا بن حسنین رضا بن حسن رضا بن نقی علی خان بن رضا علی خان، یہ خانواد رضا سے. آپ نے حضور تحسین ملت کو ہلکے میں مت لیجیے گا. آپ لوگ 18 سال تک مظہر اسلام کے شیخ الحدیث تھے آپ، 18 سال تک. اس کے بعد منظر اسلام کے شیخ الحدیث بنے. اس کے بعد 23 سال تک جامعہ نوریہ رضویہ کے شیخ الحدیث تھے. اور پھر جب تاج الشریعہ نے جامعۃ الرضا بنایا تو کہا حضرت آپ ہمارے یہاں کے شیخ الحدیث بن جائیں. تاج الشریعہ بھی جن کو اپنا ادارے کے شیخ الحدیث بنا دیتے وہ ہے حضور تحسین رضا، حضور تحسین ملت، حضور رضوان میاں کے والد محترم. اب ایک آخری بات، 1318 ہجری میں عرس رضوی کا موقع ہے. اس عرس میں حضور سید آل رسول مارہروی ہے، اسی میں حضور برہان ملت ہے، اسی عرس میں حضور مجاہد ملت ہے، اسی میں حضور حافظ ملت ہے. ان 4 اجلہ مشائخ کی موجودگی میں حضور مفتی اعظم ہند اجازت اور خلافت دیتے ہیں اور امامہ شریف باندھتے ہیں حضور تحسین ملت کے سر پر. امامہ شریف باندھتے ہیں اور تاریخ ساتھ جملہ کا ہوا ہے، امرتہ بعمامتی وَأَلْبَسْتُهُ جُبَّتِي قُرَّةُ عَيْنِي وَدُرَّةُ زَيْنِي محمد تحسین رضا خان. یہ جملہ ہے مفتی اعظم ہند کا، جس کا مطلب ہے میں نے امامہ باندھا، میں نے خرقہ دیا، میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، میرے زیب و زینت دنیا کی کے درے یتیم ہے. حضور تحسین ملت علیہ رضوان، ان کے صاحبزادے حضور رضوان میں آ رہے ہیں، حضور قابل سننا آ رہے ہیں. حضور شیر بہار علی رحمہ کہتے تھے کہ میرا جلسہ اس وقت تک کامیاب نہیں ہوتا جب تک میں کسی خاندان رضا کو نہیں دیکھوں. خاندان رضا کو نہیں دیکھوں. اگرچہ کوئی بڑے نہ ملے تو کسی بچے ہی کو لا کے رکھو جلسے میں. یہی حال 1973 میں علمبردار اہل سنت علامہ مولانا الحاج مفتی رحمت حسین کلیمی علیہ رحمہ کا تھا. مفتی اعظم کے ایما پر تنظیم مسلمین کا قیام وجود میں آتا ہے اور اس وقت سے لے کر آج تک کوئی بھی جلسہ تنظیم کا بغیر خاندان رضا کے ہمارے سے وجود میں نہیں آتا. حضور الحاج مفتی رحمت حسین علیہ رحمہ کے بعد ان کے شہزادے علمبردار اہل سنت حضرت مولانا محمد کاظم رضا آتے ہیں، مفتی مظفر حسین علیہ رحمہ آتے ہیں، اور اس وقت داماد علمبردار اہل سنت علامہ مولانا حسنین رضا ناظم اعلیٰ و محتمم ادارہ ہادہ وہ جملہ مدرسین جو معاونین ہیں. میں اس لیے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ کسی بھی ایریا میں مرکز اہل سنت بریلی شریف کا جو علمبردار ہے اس سے جو جڑا ہے اسی کا ایمان مضبوط ہے، اور جو مسلک رضا سے کٹا ہے وہ کدھر گیا کہاں کا ہوا کوئی ٹھکانہ نہیں. لا الہ ہاؤلائی ولا الہ ہاؤلائی مذبذبین بین ذالک، کبھی لیفٹ کبھی رائٹ کبھی بیک کبھی فرنٹ، مگر رضا کا سیدھا سیدھا فارمولہ ہے تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، کھڑکیاں کھائے کہا چھوڑ کے طلبہ تیرا، اور دشمن احمد پہ شدت کیجیے، ملحدوں کی کیا محبت کیجیے، غیظ میں جل جائے بے دلوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجیے. تنظیم سے جڑے رہیے گا. اپنے گھر میں کلر بدلتے ہیں نا آپ لوگ، کلر بدلنے سے پہلے رسول اللہ کے گھر کا کلر بھی دیکھ لیجیے گا. اپنے باتھ روم میں ٹائلز لگاتے ہیں نا، رسول اللہ کے گھر کے باتھ روم کا ٹائلز بھی دیکھ لیجیے گا. اپنے گھر میں آئے دن ایک کے بعد اوپر دوسری منزل تیسری منزل، بیٹے کے لیے پوتے کے لیے. رسول اللہ کا گھر مدرسہ ہے، اللہ کا گھر مسجد ہے، تو اپنے گھر سے پہلے اللہ و رسول کے گھر کی فکر کر لیجیے. اگر آپ نے تو یاد رکھیے گا گورنمنٹ آپ کا ساتھ نہیں دے گی. ایمان کی حفاظت یہ ہماری اور آپ کی ڈیوٹی ہے. ہمیں ایمان کی حفاظت کرنی ہوگی. اگر ہم نے ایمان کی حفاظت نہیں کی تو چینل کا زمانہ ہے، ہزاروں چینل ہے، سنیوں کی کتنے ہیں کبھی سوچا. اس لیے میں آج اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے ایک چینل لے کے جا رہا ہوں. سب لوگ اپنا اپنا موبائل نکالیں، سنی چینل کا نمبر نوٹ کریں، اور وہ چینل میرا ہے، اور یوٹیوب چینل نہیں ہے، پیسہ کمانے کے لیے نہیں ہے، عقیدے کی حفاظت کے لیے ہم نے آڈیو چینل کھولا.
اور اس آڈیو چینل کے ذریعے روزانہ 3 منٹ 4 منٹ عقیدے پر گفتگو کرتے ہیں، اور اس چینل کا بنیادی پیغام ہے سلح کلی نبی کا نہیں سنی ہو، سنی مسلم ہے سچا نبی کے لیے۔ نمبر اس چینل کا یہ ہے، نمبر نوٹ کریں، موبائل نکالیے گا، واٹس ایپ والا نمبر ہے، نمبر پہ یہ لکھیے گا کہ مجھے اپنے چینل کا لنک بھیجیے، اتنا میسج بھیجنا ہے۔ اس کے بعد جس نے یہ میسج بھیجا اس کو میں چینل کا لنک دوں گا، جس نے نہیں بھیجا اس کو نہیں دوں گا۔ نمبر 900 کے بعد پھر 90، اس کے بعد 19، اس کے بعد 530۔ Listen to me again once more. 900 90 19 530۔ یہ واٹس ایپ پہ جہاں چیکنگ کرتے ہیں نا، اس کے بعد میں اپڈیٹ آتا ہے، اسی اپڈیٹ پہ یہ چینل ملے گا آپ کو۔ ڈیلی 2 سے 3 سے 4 منٹ برننگ میٹر پر عقیدے کے اعتبار سے ہماری گفتگو ہوتی ہے۔ رب قدیر ہم سب کو مسلک اعلیٰ حضرت پر استقامت عطا فرمائے۔ کونین رضا بھائی آئے کہ نہیں آئے؟ ان کے بدلے میں کوئی دوسرے نقیب اس کے حوالے میں کر رہا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔